قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نان وڑیچ۔ پروگرام قرآن سے روحانی علاج میں آج ہم ان سے سوال پوچھیں گے، کیا کسی انسان کی سوچ پر جادو کیا جا سکتا ہے، اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری سوچ پر جادو ہوا ہے؟ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی قاری صاحب بتائیں، یہ کیا ممکن ہے؟ الحمدللہ وقفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عدنان بھائی، جادوگر جادو کرتا ہے، کوئی بندہ انسان جادوگر کے پاس جاتا ہے اور جا کے اسے کہتا ہے کہ فلاں خامد بیوی کے درمیان لڑائی ڈال دو، یا فلاں جو ہے وہ اس کو فلاں سے دور کر دو، بھائی بھائی کو دور کر دو، یا باپ بیٹے کو دور کر دو۔ کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے اس کا پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے، جادو کرنے کے پیچھے آخر کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوتا ہے۔ بالکل۔ اتنی بڑی شیطانی وہ عمل کرتا ہے، اتنا کچھ کرتا ہے، اس کے پیچھے کوئی مقصد تو ہوگا نا، بے مقصد کوئی بھی کام نہیں ہوتا۔ اچھا، اب مقصد کو پورا کرنے کے لیے کیا کرتا ہے جادوگر؟ جادوگر جادو کرتا ہے، جادو کے ذریعے وہ ہمزاد بھیجتا ہے، یہ شیطان بھیجتا ہے، یہ جو سوچ پر جادو کیا جاتا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ جی۔ اچھا، وہ شیطان ہمزاد یا تو اس کے خواب میں آنا شروع ہو جاتا ہے انسان کے، یا اس کو وسوسے ڈالنے شروع کر دیتا ہے، خیالات۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، اللہ اس شیطان سے بھی پناہ مانگتے ہیں، خصوصاً سارے کام پہلے سارے جادو، ہر قسم کے جادو سے پناہ مانگی، ہر قسم کے جنات سے پناہ مانگی، لیکن ادھر خصوصی کا الذی یوسوس فی صدور الناس، اللہ اس شیطان سے، خصوصاً اس شیطان سے جو وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں آ کے۔ اچھا، کیا کرتا ہے؟ ہمزاد بھیج دیا، شیطان بھیج دیا، اس نے آ کے اس کے دل میں اس کے بارے میں بدگمانی پیدا کرنی شروع کر دی۔ اس لیے قرآن نے منع فرمایا، کسی کے بارے میں کوئی بدگمانی نہ کرو، بدگمانی گناہ ہے، ان بعض الظن اسم، گناہ ہے، اس سے بچو۔ تو بدگمانی کس طرف سے آتی ہے؟ شیطان کی طرف سے۔ شیطان بندے کی سوچ پر حملہ کرتا ہے۔ بھئی جادو ایسے نہیں ہو جاتا کہ آپ پر جادو ہوا اور آپ ایک دم سے بدل گئے اور کچھ اور بولنا شروع کر گئے اور آپ کہہ رہے ہیں جی میں سمجھ بھی رہا ہوں سارا کچھ اور پھر بھی میں اور کچھ بول رہا ہوں۔ نہیں، پہلے جادو ایک دم سے نہیں کچھ بھی بدل دیتا، وہ پہلے آپ کی سوچ پر کام کرتا ہے، آہستہ آہستہ انسان کو بدلتا ہے، انسان پر بڑی دیر وہ عمل کرتا ہے، کام کرتا ہے۔ جن جو آتا ہے، شیطان جن جو ہے، وہ نفرت کیسے ڈالتا ہے؟ وہ اس کی سوچ کو بدلتا ہے، وہ سوچ اس بارے میں بدل دیتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، اس کو اس کے بارے میں بری بری باتیں دکھاتا ہے، اس کا جو ہے اس کو مطلب اس کے سامنے جو امیج ہے اس کو غلط کر کے دکھاتا ہے، برا کر کے دکھاتا ہے، اس کی جو برائیاں ہیں ان کو مزین کر کے دکھاتا ہے، مطلب ان کو دکھاتا ہے کہ یہ دیکھو بڑی کر کے دکھاتا ہے برائیوں کو، اور نیکیاں اس کے اچھے کام ان کو چھپا دیتا ہے۔ اب وہ دل ہی دل میں اس کی سوچ پر ہی ایسا جادو کرتا ہے کہ وہ بندہ اس سے متنفر ہو جاتا ہے۔ اب دوسری طرف ایک بندہ گیا جی جادوگر کے پاس، میں جی فلاں لڑکی پر جادو کرنا چاہتا ہوں، وہ جو ہے وہ میرے پاس آ جائے اور اس طرح مجھے پسند کرنے لگ جائے۔ اب جادوگر کیا کرتا ہے؟ جادوگر اس کی تصویر منگواتا ہے، یا جس طرح بھی کچھ چیزیں، پاؤں کی مٹی وغیرہ وغیرہ، کچھ بھی شیطانی عمل، جی، اس پر شیطان چھوڑ دیتا ہے، بھیج دیتا ہے جن شیطان۔ وہ جن شیطان کیا کرتا ہے؟ اس بچی کے خواب میں آنے لگ جاتا ہے، اس لڑکے کی صورت میں، اور اس کی سوچ اس کے بارے میں اچھی کرنے لگ جاتا ہے۔ اچھا، اس کی سوچ اس کے بارے میں بدلنے شروع کر دیتا ہے۔ مثلا جو چیز اس لڑکی کو اس لڑکے کے بارے میں پسند نہیں تھی، اس کی سوچ کو بدل دیتا ہے، جیسی لڑکی کو پسند ہوتی ہے ویسا کر کے اس کو دکھا دیتا ہے۔ ایسے ہی نہیں یہ جادوگر کہتے جی جو ہے یہ خدائی کے دعوے نعوذ باللہ کرتے ہیں، بالکل ایسے ہی، محبوب آپ کے قدموں میں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کون سا کام ہے دنیا میں جو ہوتا نہیں؟ یہ ہمارے ٹی ویوں پہ مشہوری چل رہی ہے ان کی، بالکل ایسے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں۔ یہ خدائی کے دعوے، بڑے بڑے دعوے، سوشل میڈیا پر اپنے ایڈ چلا رہے ہیں وغیرہ، بہت کچھ کر رہے ہیں یار۔ سوشل میڈیا تو چلو ایک الگ پلیٹ فارم ہے، لیکن پروپر وہ کسی ٹی وی چینل پہ چلتے ہیں ان کی ایڈ، فلاں بنگالی بابا، عیسائی بابا، فلاں بابا، اور وہ کیا کرتا ہے؟ من چاہا کام کروائیں۔ کون سا کام جو دنیا میں ہوتا نہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدائی کے دعوے، کوئی پوچھنے والا نہیں،
پھر کہتے جی ہمارے ملک میں یہ عذاب اور یہ پریشانی یہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ بھئی اللہ کو چیلنج کیا جاتا ہے، اعلان تم پوچھتے نہیں، ان کو اجازت دے رکھی ہے تم لوگوں نے، ان کو سمجھاؤ ذرا، ان کو ہٹاؤ، اس کام سے باز آ جائیں۔ وہ کام جو اللہ کے کرنے کے ہیں وہ بندہ کوئی چیلنج سے کہے جی میں کر دیتا ہوں، نہیں بھائی، ہم علاج کرتے ہیں نا، ہمارے پاس حالانکہ قرآن سے، بالکل قرآن سے علاج کرتے ہیں، احادیث کی دعاؤں سے علاج کرتے ہیں، پھر بھی کہتے بھائی علاج اللہ کے حکم سے ہونا ہے، کوشش ضرور کریں گے، دعا ضرور کریں گے، درخواست ضرور کریں گے، اس کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے، گڑ گڑائیں گے، روئیں گے، مانگیں گے، اس سے عاجز بن کے اس کے دروازے پہ مانگیں گے، وہ عطا کر دے گا، وہ شفا دے دے گا، ہمیں اس پہ یقین ہے۔ پھر بھی ہم اس سے مانگتے ہیں، اور یہ جادوگر اتنے بڑے دعوے یہ کس طرح کرتے ہیں؟ یہ اسی طرح کرتے ہیں کہ وہ شیاطین سے ان کی سوچ بدل دیتے ہیں۔ دوسرا شیطانی حملے کرتے ہیں، وہ اور طریقہ کار ہیں، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن میں آپ کو پھر بھی ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ ادھر آزاد کشمیر کی طرف سے ایک میرا شاگرد ہی ہے، اس کے کال آئی، اس نے کہا ایک بچی گھر سے 12-1 بجے بھاگی ہے، گھر سے اٹھ کے اس نے شور کرنا شروع کر دیا اور بھاگنا شروع کر دیا۔ اچھا، ایک طرف بھاگی، اس کو پکڑتے وہ ایک گھر میں جا گھسے۔ خیر اس کے والد مطلب جو بھی گھر والے تھے انہوں نے پکڑا اور اس کو تھاما اور گھر لے کر آئے۔ وہ بھائی کہتا ہے مجھ سے، وہ پوچھ رہا تھا کہ جی اس کا علاج میں کرنے جا رہا ہوں، تو اس کا کیا علاج ہے؟ میں نے اس کو طریقہ کار بتایا کہ ایسے ایسے کرو۔ یہ سارا کچھ جادو کے ذریعے ہوا ہے؟ ہاں میں بتاتا ہوں اس کو۔ اس سے بچی جب ہوش میں، اس سے پوچھا تمہیں کیا ہوا تھا؟ وہ کہتی میرے ارد گرد آگ لگی تھی، آگ لگنے سے مجھے نہیں پتہ چل رہا تھا، مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میری جان چلی جائے گی اگر میں 2 منٹ بھی یہاں پر رکی، تو مجھے ایک طرف راستہ نظر آ رہا تھا، وہ اس طرف بھاگ رہی تھی، وہ میں اس طرف بھاگ رہی تھی، وہ اس طرف بھاگی ہوں اور مجھے وہی گھر جو ہے وہ نظر آیا ہے کہ اس گھر میں چلی جاؤں گی تو بچ جاؤں گی ورنہ مجھے آگ لگ جائے گی۔ اب وہ جادوگر، میں نے اس شاگرد کو سمجھایا، میں نے کہا یہ فلاں عمل ہے، یہ آگ پر کیا گیا ہے، آگ پر اس نے تویز اور یہ چیزیں جلائی ہیں اور اس سے بچی پر پتلا بنا کے اس دبا کے اس پر آگ جلائی ہے، ہوتے ہیں جادوگروں کے معاملات، تو اس پر یہ عمل کرو گے تو اللہ کے فضل سے بچی ٹھیک ہو جائے گی، اور وہ ٹھیک ہوگی اللہ کے فضل سے۔ تو وہ جن جو آیا تھا اس نے بتایا کہ 1 لاکھ روپیہ اس لڑکے نے دیا ہے اس لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ گمراہی کا اڈے، انشاءاللہ ہم اس پر آواز اٹھائیں گے اللہ کے فضل سے کہ ان گمراہی کے ان ظالموں کو، ان جادوگروں کو ختم کیا جائے اس ملک سے۔ جیسے سعودیہ میں رول بنایا گیا، جادوگر سامنے آتا ہے، قرآن و حدیث نے بھی یہی رول بتایا، جادو کرنے والا اس کی گردن اتار دی جاتی ہے شریعت میں، لیکن حاکم وقت، کوئی عام بندہ نہیں، حاکم وقت یہ فیصلہ کر سکتا ہے۔ بالکل، وہ تو اس لیے سوچ کو کسی کو بدلا جا سکتا ہے، کسی پسند کو ناپسند کیا جا سکتا ہے، کسی ناپسند کو پسند کیا جا سکتا ہے۔ تو جب انسان کو بار بار کسی کے بارے میں برے وسوسے آنا شروع ہو جائیں، بار بار وہ اپنے مائنڈ پہ، اپنے دماغ پہ کنٹرول نہ کر پا رہا ہو، کسی کے بارے میں برے وسوسے بار بار آئیں، تو سمجھ جائے کہ یہ شیطان کا عملہ ہے۔ کسی کے حوالے سے غصہ بہت زیادہ آنا، یہ بھی اسی کچھ بھی کیفیت، اس کی صورت بری لگنا، اس پہ غصہ آنا، اس کے بارے میں وسوسے آنا، بدگمانی آنا، بار بار آئیں تو سمجھ جائے کہ کوئی مسئلہ ہے، بلا وجہ کسی پر غصہ آ رہا ہے، بلا وجہ کوئی معاملہ بن رہا ہے، تو وہ یہ سورت فلق ناس پڑھے، اور جب آئے نا الذی یوسوس فی صدور الناس، اس کو ہر بار 7 مرتبہ پڑھے۔ ایک بات میں اور ذکر کر دوں سوچ پر جادو کے حوالے سے، کچھ لوگوں کی سوچ بن چکی ہوتی ہے، صرف جادو سے وہ ان کا مائنڈ نکلتا ہی نہیں ہے، ان کا مائنڈ جادو سے آگے کوئی بات کرتا ہی نہیں ہے۔ وہ ان سے پوچھ لیں یہ بھی جادو سے ہوا، وہ بھی جادو سے ہوا، فلاں بھی ہوا، رات میں سویا تھا میری آنکھ کھل گئی، یہ بھی جادو سے، میرے بازو میں درد ہوا، یہ بھی جادو سے، انگلی میں درد ہوا۔ بھئی ان چیزوں سے نکلو، آپ نے سوچ پر جادو کی بات کی ہے۔ میں اس بات کو بھی واضح کر دوں کہ کچھ لوگوں نے اپنی سوچ کو ہی جادو بنایا ہوا ہوتا ہے، بالکل ایسے ہے، اپنے اوپر شیطان کو سوار کر لیتے ہیں۔ وہ خود جیسے نہیں انسان بیٹھ کے کسی کو کہتا آ بیل مجھے مار، وہ بہت زیادہ وسوسوں کے شکار ہوتے ہیں، ہر چیز کو جادو میں لے جاتے ہیں۔ وہ ایسے کرتے ہیں کہ خود شیطان کو واز دیتے ہیں کہ آؤ ہمیں مارو، اب بیل مجھے مار۔ وہ کیوں، کیسے؟ وہ ایسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کی وضاحت فرماتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ جو ہے وہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر تشریف فرما تھے، جا رہے تھے، سواری کو ٹھیڑا لگ گیا. صحابی نے فوراً کہا ہماری طرح، جیسے ہمارے جملے کچھ کسے ہوتے ہیں شیطان کے بارے میں، شیطان کا برا ہو. فرمایا میرے صحابی شیطان کی طرف کیوں منسوب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوا ہے. فرمایا نہیں، بسم اللہ پڑھنی ہے، اللہ کی طرف منسوب کرنا ہے، اللہ کا نام لینا ہے. جب اللہ کا نام لیتے ہو فرشتے پر بچھاتے ہیں، شیطان ذلیل ہو جاتا ہے. جب فرمایا تم شیطان کی طرف منسوب کرتے ہو اس میں قوت آ جاتی، طاقت پھول جاتا ہے خوشی سے. میں نے یہ کام کیا اب نہیں، پھر بھی مجھ پہ ڈال رہے ہیں. اب جادوگر نہیں پھولتا ہوگا، جادوگر کو نہیں خوشی ہوتی. یہ اس کی قوت میں اضافہ کرتی ہیں چیزیں. ہر بات کو جادو کی طرف منسوب، ہر بات کو جادو کی طرف منسوب. وہ اللہ کے بندو اس سے بڑھ کر بھی دنیا ہے، اس سے باہر بھی نکلو. انسان اتنا کمزور نہیں جتنا بنا لیا خود کو. انسان بڑی قوت والی چیز ہے، انسان بڑی طاقت والی چیز ہے. اس کو پتہ ہی نہیں اس میں کتنی طاقت ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے یہ کیسا، کتنی اللہ نے اس کو قوت دی ہے. عام انسان، عام جو مطلب کچھ نہیں ہے پڑھا لکھا بھی، پھر بھی وہ شیاطین سے بہت بھاری ہے، شیاطین پر بھاری ہے، یہ پتہ ہی نہیں. تو اس لیے اس سوچ سے نکلیے، اپنے آپ کو نکالیے اس سوچ سے. دوسرا، اس بات کو میں مکمل کر دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بیان کر رہا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شیطان کی طرف منسوب کر دیتے ہو تو وہ پھول جاتا ہے خوشی سے، جب اللہ کا نام لیتے ہو تو وہ سکڑ جاتا ہے جیسے مکھی ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ کی طرف منسوب کرنا ہے کوئی بھی کام ہے، نہ کہ شیطان کی طرف منسوب کرنا ہے، یہ بھی جادو سے وہ بھی جادو سے. اچھا، میں علاج بتا رہا تھا. علاج، اس کا علاج جو سوچ پر جادو ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ، ٹھیک ہے، یہ فکر، غم، سوچ جو آتی ہے نا، اس کا علاج ہے. یہ 300 مرتبہ سارا دن میں پڑھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے سارا دن. اس کے ساتھ سورۃ فلق ناس ملانی ہے 7 مرتبہ. ہر بار جب آنا ہے ومن شر قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، جب الذی یوسوس فی صدور الناس پہ آنا ہے تو جو ہے اس کو بار بار دہرانا ہے. ہر بار پڑھتے ہوئے 7 مرتبہ اس آیت کو دہرانا ہے. تو یہ 7 مرتبہ، یہ 3 عمل کرنے ہیں. اس سے سوچ پر جادو ختم ہو جاتا ہے، انسان کی سوچ پازیٹیو ہو جاتی ہے اور بہتر طریقے سے یہ ہر کام کر سکتا ہے. بہت بہت شکریہ قاری صاحب. جی ناظرین، اگلے پروگرام میں اگلے سوال کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزي